ماشاءاللہ تمام احباب تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف رکھیں۔ حضرت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ آج ہم سب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس محفل مبارکہ کا انعقاد کیے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بندوبست کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا ہمارے عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ کسی بندے سے جب ہم پیار کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ فٹافٹ وہ مل جائے تو اسے فوٹو ہی بنوانی ہے۔ پیار کے معنی تو اور بھی بہت سارے ہیں، تو ان مفاہیم میں محبت کر لینی چاہیے اور یاد رکھ لیں کہ کسی سے سب سے زیادہ پیار اس نے کیا جس نے اس کی بات مانی۔ جو بات بندہ ساری زندگی کہتا رہے، جس کا درس دیتا رہے، اس پر عمل کوئی نہ کرے، لیکن ویسے بطور تبرک کے لوگ بہت کچھ کریں تو وہ زیادہ نفع بخش نہیں ہے۔ زیادہ نفع بخش یہ ہے کہ بات کو سنا جائے۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے تھوڑا سا نذرانہ اس نیت سے پیش کریں گے کہ آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں اس میں کام آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا۔ طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک تمہارے لیے بڑا کچھ سہا ہے، پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا، جو میرے قریبی ہوں ان سے پیار کرنا، تمہارے دلوں کے اندر ان کا بسیرا ہو جو میرے قریبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت یہ سب سے پہلے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی اور رسول پاک کے بھی۔ سب سے پہلے انہوں نے دین پر عمل کر کے دین ہم تک پہنچایا۔ جو آیت جو حکم کتاب و سنت میں آیا سب سے پہلے ان لوگوں نے اس پر عمل کیا اور ہمیں انہوں نے بتایا کہ یوں کر کے اللہ رسول کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے قرآن پاک ہم تک پہنچا۔
اطمینان سے اور توجہ سے اگر جمعے کا خطبہ بھی آپ سن لیا کریں نا، جس مسجد میں بھی آپ پڑھتے ہیں، چاہے میری طرح کا بڑا نکما آدمی بھی پڑھاتا ہو، آپ سن لیں کبھی توجہ سے جا کے مسجد، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو نا ہر جمعے بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ملے گا، بہت سارے بہترین اسباق آپ کو ملیں گے، صرف توجہ نہیں کرتے۔ اولین حضور کی تربیت کے شاہکار ہیں صحابہ اور اہل بیت۔ میں نے زیادہ آپ کو کسی جگہ اٹھانا نہیں، بس آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے۔ اگر صحابہ یا اہل بیت کو مشکوک کر دیا جائے گا نا، تو آپ دین کو مشکوک کر دیں۔ ایک سازش رچی گئی تھی اسلام کے خلاف کہ وہ لوگ جن سے آپ نے حضور کی احادیث لی ہیں، وہ جن سے آپ نے قرآن لیا ہے، جب ان کی زندگی کو آپ مشکوک کر دیں گے تو جو اولین لوگ ہیں جن کے راستے پہ آپ نے چلنا تھا، دیکھیے اسلام کا آئیڈیل نظام خلافت ہے۔ حضور کے بعد خلفائے راشدین کا نظام یہ نظام خلافت ہے، یعنی کوئی بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس طرح کا سونا نظام تو صرف نبی چلا سکتے ہیں۔ انہیں بتایا کہ نہیں، پیغمبر بھی چلاتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے تربیت یافتہ خلفاء بھی چلاتے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل نظام تھا۔ جب اس نظام میں کچھ لوگ شکوک پیدا کریں گے نا، تو آپ غیروں کو منہ کیا دکھائیں گے؟ کافر کو کون سا رخ اسلام کا پیش کریں گے؟ تو ان لوگوں کی محبت، ان کو آئیڈیل سمجھنا، ان لوگوں سے پیار کرنا، ان کی عقیدت رکھنا، ان کے بارے میں ہماری معلومات ہو، ہمیں پتہ ہو جناب صدیق اکبر کی عظمت کیا ہے، ہمیں کچھ باتیں یاد ہوں سیدنا فاروق اعظم کی، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ حضرت عثمان غنی کا ہر بندے نے حیا کرنا، ہمیں سمجھ آئے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علم والے، حکمت والے، دانائی والے، جرت والے، شجاعت والے، معاملہ فہمی والے، اور وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن سے جو چیز بھی ملتی ہے وہ انسان کے عقیدوں کو پختہ ہی کرتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے یہ سیکھنا تھا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوا کہ چونکہ علماء تو چلو بعض اوقات احقاق کے حق کے لیے بحث کرتے تھے، عوام بھی بڑی بحث کرتی ہے، ہر مسئلے میں ہم بحث شروع کر دیتے ہیں، اور جن کو بالکل نہیں کرنی چاہیے وہ بھی کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عقیدت، محبت، دیکھو بڑی ادھر دیکھیں نہیں میری طرف، یار اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں، نظر بھی نہیں آ رہا جی اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں، بزرگوں کو دیدار بھی نہیں ہو رہا، اس کو تھوڑا پیچھے تھوڑا کر سا جی آپ لوگ اسٹیج والے تھوڑے سے سمٹیں ادھر ہو جائیں، تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں، صحیح کہہ رہے ہیں جی، وہ جیڑی گل کوئی صحیح کرے وہ سمجھنی چاہیے، جو صحیح بات کرے وہ مان لینی چاہیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب آپ توجہ کریں جی، ہو گئی جی بات، ہو گئی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے عزیز، ان لوگوں کی محبت دیکھو، کوئی بندہ بڑے پیار سے تعریف کر رہا تھا، کسی کی محبت کے ساتھ ذکر کر رہا تھا، ایک بندے نے آ کے اس میں شک پیدا کر دیا، اس نے کہا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے، اس نے تشکیک تو پیدا کر دی نا۔ تو صحابہ کی، اہل بیت کی محبت کا دل میں ہونا بڑا ضروری ہے، ان کا احترام، ان کا پیار، ان کے ساتھ دلچسپی۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو نبی کریم کے اصحاب سے محبت کرے نا، حضور اس بندے سے محبت کرے۔ اتنی دیر میں محفل ختم ہو جانی ہے، آپ اطمینان سے بیٹھیں، مہربانی فرمائیں، آپ ایک دفعہ بات کو سارے دوست سمجھیں، مطلب میں تو اس طرح کر کے آپ کو سمجھاؤں گا، ایک دفعہ بات ہوتی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئندہ اس طرح کریں گے، آپ کو ویڈیو بھیج دیں گے تاکہ تنہا آپ اس کو دیکھیں۔ اللہ آپ کو برکت دے، بیٹھ جائیں، بات کرنے دیں مجھے۔ دوستو دیکھو، جب آپ حضور کے اصحاب سے اور حضور کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ حبشہ سے نہ کچھ مہمان آئے نبی کریم کی بارگاہ میں، پہلے بھی مہمان آتے تھے، روز مہمان آتے تھے، ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، تو مہمان آئے حبشہ سے، سرکار نے ان کے لیے نا خاص بندوبست کیا، ایک ترکی خیمہ لگوایا، کھانا ان کے لیے خاص پکتا، ان کا نا حضور ذرا زیادہ خیال کرتے، ان پر کرم نوازیاں زیادہ برستی۔ کوئی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کا انداز بڑا نرالا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ حبشہ گئے تھے نا ہجرت کر کے، تو انہوں نے میرے غلاموں سے بڑا پیار کیا تھا،
بتاؤ جو میرے غلاموں سے پیار کرے میں ان کے ساتھ پیار نہ کروں؟ آپ نے سمجھنا ہے اس بات، کبھی کسی غلط فہمی میں ڈالنے والے کی غلط فہمی میں نہ پڑے، عقیدت کریں، پیار کریں، آپ کا شوق ہو ان کے لیے، جذبات۔ پھر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے، اور جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو فرمایا نہیں پڑھنا ابھی اس کا جنازہ، بے نمازی ہے، تارک زکوٰۃ ہے، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے، کیوں نہیں پڑھانا؟ ترمذی شریف میں آپ کو حدیث ملے گی، فرمایا اللہ کے رسول نے، رحمت للعالمین حبیب نے، آج کچھ نہ ادیب شاعر، کچھ ملانگ بابے، یہ وہ، ان کے اندر کچھ نہ وہ رحمت زیادہ آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو مولوی تو یہاں بھی فتوے دیتا ہے، او خدا کے بندے، جہاں رحمت للعالمین محبوب علیہ السلام کا فرمان آ گیا تو 2 قدم کیسے آگے بڑھے؟ فرمایا نہیں پڑھانا جنازہ، حضور کیا غلطی ہے؟ فرمایا یہ مرنے والا میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، لہذا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ تو جو ان لوگوں سے پیار کرے ان سے حضور پیار کرتے ہیں، اور جو ان کا بغض رکھے وہ تو مر جائے تو حضور جنازہ بھی نہیں پڑھاتے۔ ان کی عقیدت پیدا کریں اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں۔ ترمذی شریف کی حدیث دیکھیے، کتنی جدوجہد کرتا ہے انسان اللہ تک پہنچنے کی، کتنی کوشش کرتا ہے کہ اسے خدا کا قرب نصیب ہو۔ یہ جو ہمارے سلاسل طریقت ہے نا، نقشبندی، چشتی، سہروردی، ان کا مقصد اللہ تک جانا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل پیر وہ ملتے ہیں جن بیچاروں کو خود دین کا نہیں پتا، ملنگ بابے، اللہ ہدایت دے، وہ جس شریعت کا آپ کو پتہ نہیں اس کے مطابق آپ تربیت کیا کریں گے، کیسے کریں گے آپ؟ اور وہاں یہ حال ہے، آستانوں پہ پیر صاحب کا نام لو تو نعرے زیادہ لگتے ہیں، اور حضور کی نعت پڑھی جائے تو خاموشی رہتی ہے۔ خدا کے بندے، لوگ آستانے پہ رب رسول کا نام سیکھنے جاتے ہیں، پیر صاحب کا طواف کرنے نہیں جاتے۔ ان کو بت پرستی ہے کہ فقط اپنے پیچھے لگا دیا جائے اور پتہ ہی نہ ہو کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھنا، حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے، اگر تم اللہ تک پہنچ گئے ہو تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دو، اس لیے کہ میرا کام تو تمہیں وہاں تک پہنچانا تھا۔ کوئی ہر وقت اپنے پیچھے لگائے رکھنا مقصود ہے؟ یہ رب تک جانے کے راستے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہی الجھ جائیں۔ سب اللہ تک جانے کا راستہ۔ ترمذی شریف میں میرے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور کریم محبوب فرمانے لگے جو میرے حسین سے محبت کرے نا، رب اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، کتنا قرب اسے ملا۔ ان لوگوں کی عقیدت پتہ کیا ہے؟ عقیدت پوسٹ پہ نہیں ہوتی کہ میں نے 10 محرم کو امام علی مقام کے نام کی سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی تھی، یہ محبت نہیں ہوتی۔ بہت زبردست اونچا نعرہ لگانا بھی محبت نہیں ہوتی۔ لوگ تو پہلے 5 سال کسی اور کے نعرے محبت میں لگاتے ہیں، اگلے 5 سال اور کے لگانے شروع کر دیں۔ نعروں سے تھوڑی محبت ثابت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی، محبت کو تقریروں سے بھی ثابت نہیں ہوتی، محبت تو دل کا جذبہ ہے، دل کا۔ آپ اپنے دل پر نظر ڈال کے دیکھیں کہ جب امام حسن کا نام آئے تو دل مچلتا ہے کہ نہیں؟ جب امام حسین کا نام آئے تو دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں؟ جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نام آئے تو نظر جھکتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے سینوں میں اصحاب کا، حضور کی اولاد کا پیار ہے کہ نہیں؟ ہم کرتے ہیں پیار بڑی چیزوں سے، پیسوں سے بھی پیار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے کرتے مانتے نہیں، حالانکہ پیسے ہوں تو صحت مند لگتے ہیں، نہ ہوں تو بعض لوگ بیمار لگتے ہیں۔ شہرت سے بھی لوگ پیار کرتے ہیں، کہہ دیا جائے 15 بندے وہاں آپ کا نام لے لیتے ہیں تو لوگوں کا خون بڑھ جاتا ہے۔ لوگ اپنی تعریف سے بھی پیار کرتے ہیں، آپ خوشامد کرے بندے راضی ہیں۔ یہ بڑی چیزوں سے پیار ہوتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنا دل دیکھو، ٹٹولو۔ او بھائی، اب تو بڑا جدید دور آ گیا، لوگ نام وہ رکھنا چاہتے ہیں جو بڑا جدید ہو۔ آج سے 15-20 سال پہلے کسی 80 سال کے 70 سال کے بزرگ سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے غلام حسین۔ کس نے رکھا؟ کہتے تھے میرے دادا ابو نے۔ اس کا مطلب ہے 100-150 سال پہلے نظریہ یہ تھا کہ
کہ آج جس دادے کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے اس کا دل کرتا تھا آج ہی سے حسین کا غلام بنا دو۔ آپ کے جذبات ہوں، آپ کی عقیدت ہو، آپ کی ارادت مندی ہو، آپ کا پیار ہو، ان کے ساتھ آپ کی دلچسپی ہو۔ ہر روز بندہ اولاد کے لیے رو کے دعا نہیں مانگتا، کبھی بندہ بیمار ہو جائے تو دعا مانگتا یا اللہ میرے بچوں کی خیر کر۔ ہر روز رو کے دعا نہیں مانگتا بھائی، کبھی کبھی جذبات امڈ آتے ہیں تو انسان پھر ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ ان کی خیر فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں نا امام حسن اور حسین آئے تو سرکار نے نا انہیں سینے سے لگا لیا اور یوں سینے میں رکھ کے حضور فرمانے لگے اے اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے، پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے بیٹے، پھر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور پھر حضور فرمانے لگے یہ دعا سننا ذرا میرے کریم کی، حضور فرمانے لگے یا اللہ جو قیامت تک حسنین سے پیار کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ ان کے لیے جذبہ۔ دوسری بات ادب کریں زندگی، بے ادبی کبھی نہیں کریں۔ زیادہ باتیں کرنے کا جب شوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر لوگ بے ادبیاں نہیں کرتے۔ جب زیادہ سمجھدار ہونے کا انسان کو بخار آتا ہے تو پھر لوگ بے ادبیاں نہیں کرتے۔ جب عوام سمجھتی ہے نا کہ اوہو فلانے کو کیا پتا، میں بھی تو ہوں نا، مجھے بھی رائے دینے کا حق ہے، پھر لوگ بے ادبی کرتے ہیں۔ ادب حسن ہے، ادب حسن ہے۔ آپ نے ذرا سا ابا جی سے کہہ دیا نا ابا جی اب سیانے ہو جائے آپ، اب وہ پتہ ہی نہیں چلتا جو مرضی کہہ دیتے ہیں، تو یہ کوئی گالی نہیں تھی، پر ابا بیچارہ ساری رات ہی روتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو ساری زندگی تیرے نام کر دی اور تو مجھے بیوقوف کہہ گیا، تو نے مجھے ہی تکلیف دے دی۔ اور آپ نے ذرا سا، آپ نے بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھے تھے اور آپ کے والد صاحب آ گئے سادے کپڑوں میں، تو آپ جلدی سے اٹھے، اٹھ کے آپ نے ہاتھ پکڑا، بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا، کہا ابا جی طبیعت ٹھیک ہے، کچھ چیز کھانی تو نہیں؟ آپ یقین کریں وہ اس دن دل کرتا ہے ابے کا کہ دوائی کھائے ہی نہ، ایسا اللہ سکون دیتا ہے میرے بچے نے میرا ادب کیا ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، نہ زیادہ تنخواہیں دیں امام مسجد کی، پر کبھی احترام تو کر کے دیکھیں، کبھی آپ کو لہجہ تو اختیار کریں، کبھی آپ کہیں تو یار ہمارے تو مساجد کا یہ حال ہے کہ آئمہ مساجد کہتے ہیں یار اور کچھ نہ کرو، سازشیں تو نہ کرو، تکلیف تو نہ کرو، چوک میں چوراہے میں طنز تو نہ کرو، ملا مولوی کہہ کے مذاق تو نہ بناؤ۔ ہم اگر جب تک عزتیں دیتے ہیں، عزتیں دیکھیں نا، ایک ٹیچر کے پاس سے آپ گزر گئے، آپ نے حال بھی نہیں پوچھا تو ٹیچر کہتا ہے یار میں نے تو پڑھایا تھا، اس نے حال ہی نہیں پوچھا۔ اور ایک ٹیچر وہ تھے کہ سائیکل پہ آ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے، اور وہ میٹرک PTC تھے اور اسٹوڈنٹ جا رہا تھا، اور اسٹوڈنٹ PhD ہے اور بہت بڑی جاب کرتا ہے اور 1.25 کروڑ کی پجاروں میں بیٹھتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ استاد صاحب آ رہے ہیں سائیکل پہ، میرے استاد جی آ گئے، اس نے پجاروں سائیڈ پہ لگائی، استاد جی کو سلوٹ مارا، پر اس نے کہا استاد جی یہ لڑکا لے آتا ہے سائیکل، آپ بیٹھے نا گاڑی میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ تو استاد صاحب نے جانا بعد میں سائیکل پہ ہی ہے، نہیں پتر اللہ تعالیٰ بھلا کرے، وہ جائیں گے سائیکل پہ ہی، لیکن جب وہ دوبارہ بیٹھیں گے نا سائیکل پہ تو انہیں یوں لگے گا کہ یہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے کہ پجاروں والا تو سلوٹ کر رہا ہے۔ جب آپ ادب کرتے ہیں تو حسن پیدا ہوتا ہے، جب آپ ادب کرتے ہیں تو تازگی پیدا ہوتی ہے، جب آپ احترام کرتے ہیں۔ تمام صحابہ بیٹھے تھے اور جناب ابوبکر صدیق بھی بیٹھے تھے اور حضور کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ ابوبکر صدیق تو آج بھی حضور کے پہلو میں ہیں، کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بالکل پہلو میں بیٹھے تھے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جناب صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تو انہیں بھی تو پتا تھا نا کہ میرا یہ درجہ ہے، ان کو بھی تو خبر تھی نا، لیکن وہ بیٹھے تھے حضور کے پہلو میں، اور بھی صحابہ تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اچانک مولا علی شیر خدا، حضرت علی آگے کھڑے ہوئے ہی تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، کوئی اور بھی اٹھ سکتا تھا، لیکن سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اٹھے، اٹھ کے جناب علی کا ہاتھ تھاما اور اپنی جگہ پہ بٹھایا،
اور کسی نے کیا کہنا تھا میرے حضور ہی بولے. اور نبی کریم فرمانے لگے دیکھا تم نے لوگوں قدر والے ہی ایک دوسرے کی قدر کیا کرتے ہیں, عزت والے ہی ایک دوسرے کی عزت پہچانا کرتے ہیں. جب انسان کے اپنے پاس شان ہوتی ہے تو پھر ہی وہ کسی کی جانتا. صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خاندان میں سے, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت زید بن ثابت کے پاس حدیث کا سماع کرنے جاتے تھے, ان سے روایات لیتے تھے. بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ جا رہے تھے تو سامنے سے عبداللہ ابن عباس آ گئے. اب گھوڑا چل رہا ہے, بھائی استاد کے سامنے آپ جوتا نام بھی سیدھا کریں تو اس نے تو پہن ہی لینا ہے, آپ وضو کا برتن نہ بھی دیں تو اس نے تو وضو کر ہی لینا ہے, لیکن دیں گے تو سعادت مندی ہے. وہ آ رہے تھے گھوڑے پہ, گھوڑا تو چل ہی رہا تھا, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوڑ کے آگے بڑھ کے تھام لیا گھوڑے کی لگام کو, چلنے لگے. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہو میرے نبی پاک کے چچا کے بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا احترام کریں, اہل علم کی قدر کرنے کا ہمیں سبق دیا گیا. یہ لفظ سنتے ہی حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا ہمیں بھی سکھایا گیا ہے خاندان رسول کا احترام کرنا, ہمیں بھی سکھایا گیا ہے ادب کرنا. جب آپ ادب, ہمارے ہاں نا سب سے بڑا میں ہی ہوں, میں کسی اور کو سمجھتا ہی نہیں, یہ رٹا ہے. اس محفل میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اپنی جگہ کمال لوگ ہیں, اور مجھے بتاؤ اگر یہ سپیکر والا سپیکر ہی نہ لگاتا تو میں آپ سے بات پہنچ سکتی تھی آپ تک میری؟ بولے نا. تو اس کی قدر مجھے پہچاننی چاہیے نا. اگر یہ لائٹ خراب ہو جائے, کوئی مسئلہ بن جائے تو پیر صاحب تو نہیں صحیح کر سکتے, یہ تو الیکٹریشین نے کر دی. تو میں الیکٹریشین کی قدر کیوں نہیں پہچانتا؟ او خدا کے بندے, مسجد عالی شان ہے, ان میں جمعے ہو رہے ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, پر وہ مستری بھی قدر والا ہے جس نے مسجد بنائی ہے. ایک دوسرے کی قدر پہچانے آپ جہاں بھی ہیں, جس شعبے میں بھی ہیں, جس شعبے میں. میں صبح فجر کی نماز سے تھوڑی دیر بعد اپنے گھر سے نکلا تھا, مسلسل سفر کر رہا ہوں سارے دن کا. میں نے تو گاڑی میں تھوڑی آنکھ بھی لگا لی ہے, لیکن کہنا تو کسی نے یہ کیا نا بچہ بلاؤ جڑا گڈی چلانا ہے, لیکن بھائی اس کا بڑا کمال نہیں جو سویا ہی نہیں, اور ہو سکتا ہے میں جاتے بھی سو جاؤں گا پھر بھی نہ سوئے, لیکن اس کی قدر پہچاننے کو ہم تیار ہیں. ایک دوسرے کی قدر پہچانیں, ایک دوسرے کا احترام کریں. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو جہاں ہے رب نے اس کی ضرورت سمجھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت جانی, قدر کریں. تیسری بات, ہم اپنے گھروں میں بڑے پریشان ہیں, گھروں کے حالات بڑے خطرناک ہو گئے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بڑا کچھ کر سکتے تھے پر اپنے گھر کے اندر پریشان تھے تو باہر بھی کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ جی شاعر نے کہا تھا جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری, روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. بندہ گھر میں ناراض ہو تو باہر بھی پریشان ہی رہتا ہے. گھر حضور نے ہمیں بنا کے دیا. یہ جو ہے نا الا المودۃ فی القربى, ان کو کبھی آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح رہتے تھے, طرز حیات کیا تھا, طرز زندگی کیا تھا. ہم نکلے ہوئے اپنے بچوں کے لیے آسانیاں ڈھونڈ لیں, مہنگے مہنگے گھر, مہنگے مہنگے موبائل, مہنگی مہنگی زندگی, آسائشیں. آسائشوں میں پڑھنے والے بندے تو بچے تو آرام پسند ہو جاتے ہیں, وہ تو اپنی مرضی سے اٹھ کے پانی نہیں پکڑ پاتے. وہ جو اپنی مرضی کے خلاف پکی ہوئی روٹی نہیں کھا سکتے, وہ بھوک کیسے کاٹیں گے, آزمائش کیسے سہیں گے, آگے کیسے بڑھیں گے. نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے سے پیار کرنے والوں سنو, حضور نے دعا مانگی تھی, اللہ میرے بچوں کو بس بقدر کفایت روزی دے, اور کہیں یوں بھی فرمایا ایک وقت روٹی دینا, ایک وقت کا فاقہ دے. حضور نے دولت مانگی نہیں اپنی اولاد کی. اور یارو عورتوں کے لیے جائز ہے جتنا مرضی سونا پہن لے, جائز ہے, مرد کو حرام ہے عورت پہن سکتی ہے, لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک تحفہ سونے کا چین حضرت مولا علی نے لا کے دیا تھا, اور بڑے عرصے کے بعد ایک لا کے دیا. حضور اپنی شہزادی سے ملنے آئے, اندر قدم رکھا, سلام لی اور واپس چلے گئے. سیدہ فاطمہ رونے لگی اور بڑا روئی.
حضرت مولا علی شیر خدا آئے، سیدہ کیوں روتی ہیں؟ تو کہنے لگی سمجھ نہیں آئی، کئی دنوں سے حضور سفر پہ تھے، آنکھیں ترس گئی تھیں، آج تشریف لائے ہیں تو فوراً چلے گئے، چہرے پر کچھ آثار ناراضگی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، اس کی توجہ ادھر کیسے چلی گئی؟ تو میری شہزادی سیدہ فاطمہ نے اتار کے خیرات کر دیا۔ میں روایت پڑھی، یقین کرنا میں بڑا رویا، میں نے کہا اے بی بی تیری عظمت پہ قربان جائیں، اگر آپ کے ہاتھوں میں اور کانوں میں اور گلے میں سونا نہیں تھا تو آج غریب کی بیٹی سر اٹھا کے کہتی ہے نا کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو کچھ نہیں، میں خوش قسمت ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کے طریقے پہ۔ انہوں نے دولت قریب آنے نہیں دی، آئی نہیں۔ کس طرح ہم اپنا گھر سینچ رہے ہیں پیسوں کے ساتھ؟ اگر کروڑوں اربوں گھروں میں آ جائیں ناجائز دولتیں تو بچے تو ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں اٹھا لیتے، وہاں تو لڑائی شروع ہو جاتی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو ہمارے گھر میں مہینہ مہینہ فاقہ رہتا تھا، ہم مجبور نہیں تھے فاقے پہ، حضور کو تو اجازت دی گئی تھی اگر آپ چاہیں تو نبی اور بادشاہ بن جائیں، ہم مجبور نہیں تھے، تو اماں جی پھر کیوں فاقہ رہتا تھا؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو آتا تھا نا مدینے والے محبوب غریبوں میں بانٹ دیا کرتے۔ میں آج آ کے یہاں تھوڑی دیر مجھے آگے کچھ دوستوں کی طرف جانا کا موقع ملا، تھوڑا سا آگے 20-25 منٹ، اسی لیے کچھ دیر بھی ہو گئی، تو چند چھوٹی چھوٹی بچیاں میں نے دیکھی جن کے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور وہ اپنے سروں پہ لکڑیاں اٹھائے جا رہی۔ میری بھی ایک بیٹی ہے، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کس طرح کر کے گاڑی سے چھلانگ لگاؤں، اور میرا دل کرے کہ بیٹی ہو، ٹھیک ہے ان کے گھر میں جوتے ہوں گے لیکن ان کا دیہاتوں کے اندر یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا بہت سارے امیروں کا منہ چڑھا رہا تھا، تیری دولت کسی کام کی نہیں، بچی گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم سمیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں سارا کچھ، تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں، تھوڑا سا اپنی گلی میں دیکھ لیں، گوشت والی دکان پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اتنا بڑا آدمی 24 لاکھ مربع میل کا حکمران گوشت والی دکان پہ بیٹھے ہوئے، جو بندہ ہفتے میں 2 دن گوشت لینے آتا، آج بھی آیا کل پھر آ گیا، جناب عمر اسے پکڑ لیتے، فرماتے تو نے تو کل بھی گوشت خریدا تھا، حضور آج پھر لینے آیا تو فرماتے تیرے سارے خاندان والے ان کی غربت ختم ہو گئی ہے، تیرے محلے سے سارے غریب ختم ہو گئے، روز گوشت کھاتا ہے؟ کہتا حضور نہیں، تو فرماتے پھر سن، ایک دن گوشت کھایا کر اور ایک دن رب کی بارگاہ میں دیا کر، اللہ بڑا اجر عطا کرے۔ اہل بیت نبوت نے صدقات کیے، خیرات کیے، میں جھوم جاتا ہوں کبھی پڑھتا ہوں، سیرت نگار ہر سیرت نگار کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، ہر سیرت نگار کہتا ہے نہیں جلتا تھا، لیکن وہی سیرت نگار چند صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلتا تھا، پر جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا۔ یہ بھی عجیب فلسفہ ہے، یہ بھی وہ میاں صاحب کی بات یاد آ گئی، کہنے لگے مالا والے سخی نہیں ہوتے، مالا والے سخی نہیں ہوتے، تو سخیاں کول مال نہیں ہوتا، ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوتا۔ مہمان آ گئے نا نبی پاک کے گھر میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے، تو سیدہ فاطمہ سے کہا ان کو کچھ کھانے کو دینا ہے، تو بی بی صاحبہ کہنے لگی ایک کمبل پڑا ہے گھر میں، کبھی کبھی اوڑھ لیتی ہوں، علی وہ لے جائیں یا گروی رکھ دیں یا بیچ دیں۔ فاطمہ کیوں؟ فرمایا ہم اپنا کمبل بیچ ڈالیں گے پر آنے والے کو خالی نہیں بھیجیں گے۔ او بھائی، سخاوت کا مزاج اثار آپ سیکھیں نا اہل بیت سے، مزاج اپنے ہاں فاقے ہیں کئی دنوں کے، اور پھر سیاسی بندر بانٹ نہیں ان کا طریقہ، اگر دینا بھی ہے تو دیکھ کے دینا ہے میرا خوش آمدی کون ہے، دینا بھی ہے تو دیکھ کے دینا ہے کہ یہ میرے گھر میں کام کرتا ہے کبھی کبھی تو اسے دے دو تاکہ ضرورت پڑے گی تو کام کرا لیں گے، دینا بھی ہے تو اس میں بھی اپنی ذات۔
آپ جب اللہ کی رضا دیکھ کے دیتے ہیں نا کسی کو تو آپ یقین کریں بندہ بندے کو ویسے ہی بھول جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں تھے نا 100 گھر تھے پورے جن کے گھر 3 وقت کھانا جاتا تھا۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے 3 وقت کپڑے جاتے تھے، کوئی ضرورت پڑتی تو وہ پوری توجہ ہے میری بات پر؟ کتنے گھر بتائے میں نے؟ پورے 100 کھانا جاتا تھا، کپڑے جاتے تھے، سب کچھ، لیکن پتہ نہیں تھا آتا کہاں سے۔ جو بندہ دینے آتا کبھی منہ چھپا کے پوچھتے کس نے بھیجا ہے تو کہتے ہمیں پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں، اور زیادہ پوچھنا بھی نہ ہوا۔ ہم اگر پوچھیں جا کے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں دینے والے، خبر ہی نہ ہوئی کسی کو۔ او میرے یارو، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، سالوں تک 100 گھر پلتے رہے، پتہ نہیں ہے کون دیتا ہے۔ پھر 18 محرم یا 25 محرم امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ جس شام میرے امام وصال کر گئے تو اس دن لوگوں کے گھروں کھانا نہیں پہنچا، پھر اگلے دن نہیں پہنچا، پھر اس سے اگلے دن نہیں پہنچا۔ اب لوگوں کو سمجھ آنے لگی، ایک دوسرے کے ساتھ تاریخیں ملانے لگے، تو سمجھ آیا وہ جو میری بیٹیاں پلتی رہیں تو اسی شخص کی وجہ سے پلتی رہیں جو 18 محرم کو وصال کر گئے۔ وہ جو میرے بچے پلتے رہے تو وہ وسیلہ کون بنا؟ وہ سیدنا امام زین العابدین۔ اور حال یہ تھا کہ ان کے انتقال کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو کمر پہ موٹے موٹے نشان تھے۔ امام باقر سے لوگوں نے کہا حضور یہ نشان کا ہے کہ؟ فرمانے لگے دنیا سو جاتی تھی تو فاطمہ کے جگر پارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے، امام حسین کے یہ جانشین اپنے کندھوں پہ راشن کے تھیلے رکھ کے غریبوں کے گھروں میں جاتے تھے، اور بڑھاپے میں جاتے تھے، اور کمزوری میں جاتے تھے، اور بخار میں جاتے تھے، اور بارشوں میں جاتے تھے۔ لوگوں نے امام باقر سے کہا حضور آپ کیوں نہیں لے جاتے تھے؟ تو فرماتے میں ان سے کہتا تھا مجھے دے دے، تو فرماتے تھے پتر نہیں، اگر تمہیں دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی تمہیں بتانا پڑے گا، اس کا ایڈریس بھی بتانا پڑے گا، میں راز کھولنا نہیں چاہتا۔ وہ 100 گھروں کے بیٹے، وہ بیٹیاں، وہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہمارا تو سر سے سایہ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ ویکھیو پھر جان ٹوٹ جاؤں گے، میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے سیکھیں۔ 5ویں بات، جس بندے کو زندگی میں معاف کرنا نہیں نہ آیا اس کا کوئی رشتہ بچا ہی نہیں۔ اگر معاف کرنا نہیں نہ آیا، معاف کرنا نہیں آیا، کوئی رشتہ نہیں بچتا۔ ٹھیک ہے بدعقیدہ کا معاملہ اور ہوا، بد مذہب کا معاملہ اور ہوا، پر یار اپنوں کے لیے تو گنجائش بنائے۔ ٹھیک ہے کسی شخص میں دینی خرابی آئی، بات اور ہوئی، پر اپنے دل میں ذرا وہ مجھے گھور گیا تو میں نے نفرت شروع کر دی، ذاتی اگر کبھی تنقید کر دی تو میں نے معاف کرنا پسند ہی نہیں کیا، ہماری بہو سے غلطی ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ زمین سے کہتا ہے چل تو بھول جا، میرے بندے نے گناہ کیے ہی۔ آسمان سے کہتا ہے تو بھول جا، میرے بندے نے گناہ کیے ہی۔ فرشتے ڈھونڈتے ہیں دفتر میں لکھا تو انہیں ملتا ہی نہیں، ساری دنیا بھول جاتی ہے پر بندے بھولنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ روز یاد کرتے ہیں یہ کہا تھا وہ، اب چھوڑ بھی دیں بات۔ جب درگزر آئے اہل بیت نبوت کا اسوہ دیکھیں آپ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز گرم دودھ یا گرم سالن لے کے آئی، امام صاحب کے سامنے رکھنے لگی تو امام کے اوپر گرا دیا گرم گرم۔ ہم بھی معاف کرتے ہیں پر بندہ امیر ہونا چاہیے، بندہ تگڑا ہوتا ہم کہتے نہیں 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 شیخ صاحب کچھ بھی نہیں ہوا، اوہ ہو کچھ بھی نہیں، آپ یہ تو آپ کو گرانا ہی چاہیے تھا، صحیح کیا آپ نے گرا دیا، بندہ جو بڑا ہے۔ لیکن اگر ہمارے ملازم سے یہ ہو جائے، غریب سے ہو جائے، پھر ہم کہتے ہیں تو جان بوجھ کے پلیٹیں توڑتا ہے، تو چاہتا ہے میں کنگال ہوتا، تو میرے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ کیا رویہ ہے ہمارا بھائی؟ اس نے امام حسن کے کپڑوں پہ گرم دودھ یا گرم سالن گرا دیا، بڑے مہنگے غلام خریدے جاتے، ان کو تو معاف کر دیں تو بڑا بھلا ہو جاتا تھا، معاف کرنے میں بڑا بھلا تھا، اور آزاد کرنا، مہنگا ترین غلام اور آزاد کرنا یہ تو بڑا مشکل کام تھا۔
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ گرم دودھ گرا، امام نے یوں نظر اٹھائی تو بی بی قرآن پڑھنے لگی، کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصہ پی جائیں اور لوگوں سے درگزر کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے میرا خیال تھا امام معاف کر دیں گے، لیکن قربان جاؤں اس گرانے کا طریقہ، کیا سوچ ہے، میں نے گرایا ہے سالن گرم، ان کے جسم کو تکلیف بھی ہوئی، میں نے آیت پڑھی، یوں نظر اٹھائی تو کہنے لگے تو چاہتی ہے معاف کر دوں؟ کہنے لگی ہاں، فرمانے لگے جا معاف بھی کیا اور تجھے آزاد بھی کیا جا۔ اور یہ جو درگزر ہے نا، یہ آپ کو بڑا، دیکھو ایک کا جواب دو سے دے کے بندہ کبھی بھی جیت نہیں سکتا، چپ رہ کے معاف کر کے بندہ جیت جاتا ہے۔ کسی نے ایک بات کی، آپ کو جواب میں 3 کر دی، وہ 6 کر دے گا، پھر آپ کو 9 کرنی پڑے گی، وہ 11 کر دے گا تو پھر آپ کو 15 کرنی پڑے گی، تو بات تو رکے گی نہیں۔ حل کیا ہے مسئلے کا؟ اس نے 1 کی آپ چپ کر دیں، پھر 2 کی آپ چپ کر دیں، اس نے پھر 5 کی آپ چپ کر دیں، صرف 20 منٹ چپ کر دیں، وہ پتہ کیا کہے گا؟ اے آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، میں کب سے بول رہا ہوں جواب ہی نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے بول کے بندہ پاگل نہیں کر سکتا، چپ رہ کے پاگل بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہے یہ کیا ہے تو اسے کہو میں نے درویش سے سیکھا ہے کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندائی ہارن دا مول ہیرا۔ کبھی کبھی آپ ہار بھی جائیں، دیکھو معاف کرنا۔ مختار کی فوجیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے پیچھے لگی، انہوں نے چن چن کے قتل کر دیے سارے، چن چن کے۔ یہ جو عبید اللہ ابن زیاد کو ملنا تھا، کوفے کی گورنری اور عمر بن رے کی حکومت، تو کسی کے ہتھے کچھ بھی نہیں آیا، کسی کو تو پیر اور ہاتھ کاٹ کے اس نے پھینک دیا مرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا سزائیں انہیں اللہ کی طرف سے ملی۔ شمر اس نے پانی بند کیا تھا، اور بعض تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی اصغر پر اس نے خنجر چلایا تھا۔ یہ بھی نا جب فوجیں اس کے پیچھے لگی تو یہ مدینے کے مضافات میں کہیں چھپا ہوا، بھاگتے بھاگتے نا، گرمی کا موسم ہو، بندہ بھاگ رہا ہو تو پیاس سے بے حال ہو جاتا، بھاگتے بھاگتے اس کی نظر پڑی ہے خیمے پہ تو چھپنے لگا، پیچھے گھوڑے لگے ہوئے ہیں، فوجیں لگی ہوئی، اندر گھسا تو سامنے نا مسلح پہ امام زین العابدین بیٹھے تھے، ٹھنڈے پانی کا مٹکا پڑا، پیالہ پڑا، کہتا ہے نظر پڑی تو میں نے کہا اوہ یہ تو امام زین العابدین۔ فٹافٹ باہر نکلنے لگا تو امام زین العابدین بولے اوئے ہوئے دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلان دیا جانے، اتنا بڑا حوصلہ۔ فرمانے لگے پردیسی ہو؟ کہتا ہے میرے دل میں فوراً خیال آیا انہوں نے پہچانا ہی نہیں، انہوں نے نہیں پہچانا۔ میں نے کہا جی، کہنے لگے پانی پینا ہے؟ کہتے مجھے شرم تو بڑی آئی، پر مجھے گمان تھا نا انہوں نے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا جی پینا ہے؟ تو امام زین العابدین نے مسلح لپیٹا، خود اٹھے، پانی مٹکے سے ڈالا، مجھے پلایا۔ اور پینا ہے؟ میں نے کہا ہاں، 1 پیالہ اور دیا۔ اور پینا ہے؟ ہاں، 1 پیالہ اور دیا۔ کہتے میں سیر ہو کے پانی پی لیا، جب خیمے سے نکلنے لگا نا، باہر گیا، دل میں خیال آیا کہ مر تو جانا ہی ہے، اب فوجیں تو پیچھے ہی ہیں، پر امام زین العابدین نے جو کرم کیا انہیں بتا ہی دوں میں کون ہوں۔ واپس اندر آیا، آگے کہنے لگا حضور شاید آپ نے پہچانا نہیں مجھے۔ تو امام نے یوں نظر اٹھائی تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ فرمانے لگے تو نے میری آنکھوں کے سامنے بھوکا پیاسا میرا سارا خاندان ذبح کر دیا، تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو جب اندر آیا تھا تو تیری سارے ظلم میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے، مجھے وہ ساری لاشیں پھر سے نظر آئی تھی جو میدان کربلا میں گری، مجھے اپنے والد کا کٹا ہوا سر دکھائی دیا تھا، سب یاد آ گیا۔ کہنے لگا اتنا کچھ یاد آیا تھا تو پھر پانی کیسے پلایا؟ تو امام زین العابدین نے یوں آنسو پوچھے، فرمانے لگے کیوں نہ پلاتا، میری مجبوری ہے، میں نے پلانا تھا اس لیے کہ میں ساقی کوثر کا نواسا، مجبوری ہے نا، ڈیوٹی سخت لگ گئی۔ جس گھرانے میں پرورش پائی ہے وہاں سبق یہ دیا گیا ہے کہ دشمن جتنا مرضی سخت ہو ہم نے اس کے ساتھ نیکی ہی کرنی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے بھی تو کہا تھا نا کہ میرے قاتل کو بلاؤ، میں ٹھنڈا پانی پلاؤں، شربت پلاؤں،
ظالم مانا نہیں بھائی، اگر آپ میں درگزر ہی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے، آپ 2 قدم نہیں چل سکتے۔ آخری بات سنیں، 2 چیزیں زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اگر نہیں ہوں گی تو وقت آپ کچھ نہیں زندگی میں، آپ جتنے مرضی باصلاحیت ہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک صبر اور دوسری استقامت۔ آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں صبر اور استقامت کے ساتھ، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے ادارے ہمارے بزرگ نہیں بناتے تھے، بیٹھ جاتے تھے چاہے درخت ہی مل جائے اور کام کرتے تھے، اللہ کام لے لیتا تھا۔ اگر آپ میں صبر ہے، استقامت ہے، آپ بڑا کچھ کریں گے۔ اور اگر آپ میں صبر ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں، قرآن مجید میں نا کم و بیش 90 مرتبہ صبر کا ذکر ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ حدیث کے مختلف نسخے کھگالے جائیں تو کم و بیش 900 مرتبہ نبی پاک نے صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور ہماری قوم صبر والا معاملہ، یہ 10 منٹ کسی اشارے پہ بریک لگے تو لوگ کھانے کو دوڑتے ہیں، آپ 5 منٹ کہہ دیں میں ذرا حوصلہ کریں، لیکن وہ والا کھاتا۔ اور نوجوان نسل ان کو تو جلدی پڑ گئی، آپ حوصلہ کریں، صبر کریں، آپ اطمینان سے بیٹھ کے دیکھو، آپ بیمار ہو جائے نا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کبھی وہ ڈاکٹر آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ سیرپ کی بوتل آ رہی جا کے ساری پی لو، نہ کہے گا ساری گولیاں آج ہی کھا لو، وہ آپ کو کہے گا 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام کو، 1 گولی صبح، 1 گولی۔ تو پھر آپ اسے پوچھیں کتنے دن لگیں گے تو وہ کہے گا ہفتہ کھاؤ نا دوائی پھر آنا۔ جلدی نہیں ہوتا کام۔ ہمارے یہاں نا کہ آج کل کچھ مرید ملتے ہیں پیروں کو، کہتے ہیں حضرت صاحب نظر کرو، حالانکہ حضرت صاحب خود بیچارے 8 سال پڑھتے رہے، پر اس کے بعد وہ پڑھاتے رہے، پھر روز مطالعہ کرتے۔ بھائی یہ اتنا ہی کام سستا ہوتا تو وہ بھی کہ نظر کراتے کام ختم ہو جاتا۔ یہ کام پیروں کو بچوں کے لیے آسان ہے، چونکہ پیروں کے اکثر بچے علم لدنی والے ہی ہیں، زیادہ تر کا نظام اسی سے چلتا ہے۔ او خدا کے بندے، آپ محنت کریں، آگے بڑھیں، جدوجہد کریں، اور استقامت کے ساتھ کریں، اور حوصلے کے ساتھ کریں، اور صبر کے ساتھ کریں۔ تھوڑا ٹھہریں، وقت دیں، آپ کا نصیب کو چھین کے لے جا نہیں سکتا۔ اور یہ جو اللہ کے غیر کا خوف ہے یہ نکال دیں اپنی زندگی سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے تیرا کوئی سنوارنا چاہے تو سنوار نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو کاہے کا ڈرنا بندوں سے، کس بات کی پریشانی؟ حوصلہ پیدا کریں، صبر، استقامت۔ کیا لڑا میدان کربلا میں؟ ادھر تو 22,000 کا لشکر تھا، تلواریں تھی، نیزے تھی، ادھر کیا تھا؟ صبر، حوصلہ، استقامت۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بلیک میل کیا، پہلے قید کیا مقام کربلا میں، پھر پانی بند کیا، پھر کھانا بند کیا، پھر طرح طرح کی باتیں بتائیں، جو کر سکتے تھے کیا، لیکن جو نہیں نہ توڑ پائے وہ امام حسین کا حوصلہ نہیں توڑ پائے۔ آپ حیران ہوں گے، صبح سے شام تک مقدس لاشیں اٹھا کے رکھی، 10 محرم کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سیدہ کے لال نے کوئی منت نہیں کی، کوئی گزارش نہیں کی، کہیں کمزور نہیں پڑے، اٹھ کے جبہ پہنا، امامہ باندھا، زلف کالے حیدری تھامی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور جب خطبہ دے رہے تھے نا، خطبہ دے رہے تھے تو لگ یوں رہا تھا کہ جیسے یہ وہ شخصیت ہے کہ اتنی زیادہ طاقتور شخصیت دنیا میں ہو سکتی، اور پھر لڑے، میدان میں آئے، اور جرأت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ جب یہ سارے گئے ہیں نا یزید کے دربار میں، تو وہاں عجیب و غریب قسم کی بولیاں بولی جانے لگی، بڑی بڑی باتیں ہونے لگی۔ تو امام زین العابدین تو گرفتار تھے، تو پیچھے سیدہ زینب تھی، تو بی بی زینب اٹھی، اور انہوں نے جب کہا چپ کرو، فرمانے لگی تم شادگانے بجا رہے ہو کہ تم جیت گئے ہو؟ یہ حالات ہیں، تمہارے ہاتھ حکومت ہے، ذرا دور بدل لینے دے۔ نام لوگ تیرا بھی لیں گے، پر تیرا نام ظلم کی دوسری تصویر بن جائے گا، اور نام میرے حسین کا بھی زندہ رہے گا، اور خطیب خطبوں میں ذکر کیا کرے گا۔ تو سیدہ زینب کے جملے اتنے طاقتور تھے، اتنے طاقتور کہ وہاں ایک بوڑھے نابینا آدمی بیٹھے تھے جو مولا علی کی بارگاہ میں جمعہ پڑھتے تھے،
انہوں نے سیدہ زینب کا وہ خطبہ سنا تو 7 بجے کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں. دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. یہ جو ہماری بیویاں روز روتی ہیں، روز پریشان ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا. ان کو بتائیں کہ حوصلہ، صبر اور استقامت یہ زندگی کا حسن ہے. اگر یہ آپ کے پاس نہیں رہے گا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. 1 منٹ کے لیے بھی وقت نہیں گزار سکتے. جب فرزق شاعر نے امام حسین سے کہا تھا نا کہ نہ جائیے گا، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، تو امام صاحب نے کہا تیرے پاس دلیل؟ کہنے لگا حضور میں دیکھ کے آیا ہوں آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کوفے کے چوک میں لٹکی ہوئی ہے. تو امام صاحب کہنے لگے اچھا پھر ایک سوال کا جواب دے، میرا بھائی لٹک گیا ہے کسی ظالم کے سامنے جھکا تو نہیں نا؟ جھکا تو نہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں حضور وہ جھکے نہیں. فرمایا پھر پیچھے ہٹ، اس رستے پہ وہ بھی تھے، حسین بھی اسی رستے پہ جائے گا. تو استقامت پیدا کریں. پھر اپنی ساری بات کو دہراتا ہوں. ایک تو پیار کریں اصحاب سے، حضور کی اولاد. دوسرا احترام کریں. تیسرا زیادہ دولت نہیں، زیادہ تربیت پہ توجہ دیں. چوتھا معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، حوصلہ پیدا کریں اور استقامت اور صبر کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ ہمارا حاضر ہونا قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما. ہمارے مالک ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، آمین. تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، آمین. بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے، آمین. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے. آمین. اللہ ہمیں غیرت ایمانی دے دے، آمین. جذبہ جہاد دے دے، شوق شہادت دے دے، عشق رسول علیہ السلام کی دولت لازوال دے دے، آمین. سنت اور شریعت کا پاس دے دے. آمین. اے اللہ جن دوستوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما. آمین. جو تشریف لائے ہیں انہیں قدم قدم پہ راحتیں عطا فرما. آمین. اللہ امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، رحمت والے فیصلے فرما. آمین. پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلندی عطا فرما، آمین. دین کا بول بالا فرما. آمین. ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا. السلام علیکم.